السلام علیکم ویوز، ہماکتے کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں اقرا حارث، میرے ساتھ موجود ہیں آفتاب اقبال مودی، اور آج دو اسپیشل گیسٹ نے ہمیں جوائن کیا ہے. ایک ہے سابق وزیر قانون اور مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناء اللہ صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا، اور لیجنڈ ہے ہمارے ملک کے حامد علی خان صاحب. سر آپ کا بھی بہت شکریہ. یہ بتائیے گا، آپ کی پرسنالٹی کو دیکھ کے لگتا ہے آپ بڑے سخت قسم کے ہیں اور سیاست میں بھی بڑا سخت موقف رکھتے ہیں. گھر والوں کے لیے بھی اتنے ہی سخت ہے؟ لہجہ آپ کا سخت ہے، وہ کیا کہتے ہیں آپ کے بارے میں؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ میرا سیاست میں کوئی لہجہ جو ہے وہ سخت ہے. ہمیشہ ہر کسی کی بات بڑے تحمل سے سنتے ہیں اور اس کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میں پچھلے 25-26 سال سے پبلک ڈیلنگ کرتا ہوں. جب بھی میں ویکینڈ پہ اپنے حلقہ میں جاتا ہوں، ان 25 سالوں میں ایک واقعہ نہیں ہوا کہ میرا جو مین آفس ہے وہاں پہ کسی آدمی کو میں نے سختی سے کوئی سرزنش کی ہو یا کسی کی بات جو ہے وہ میں بغیر سنے جو ہے وہ آگے چل دیا ہو. تو اس لیے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کا مخالف آپ کے موقف یا پارٹی کے خلاف کوئی بات زوردار طریقے سے کرتا ہے تو اس کا جواب آپ کو زوردار طریقے سے دینا چاہیے. تو اس سے میرا خیال ہے کہ یہ تاثر ہے. ادروائز کوئی ایسی بات نہیں ہے. میں نہ باہر سخت ہوں نہ گھر میں سخت ہوں. اچھا حامد علی خان صاحب، آج کل کیا ہو رہا ہے؟ ماشاء اللہ ہمارے ملک کا ایک لیجنڈ ہے، تو آج کل کیا مصروفیات ہیں آپ کی؟ میں پروگرام کر رہا ہوں اور ملک سے باہر بھی جا رہا ہوں، کافی میں نے ٹور بھی کیے اور ریکارڈنگ بھی چلتی ہے ہماری ساتھ، اور جو ہمارے نئے ایکٹر میں کر رہا ہوں، ریکارڈنگ کر رہا ہوں اس کی، وہ نئے والیوم آنے والے ہیں میرے، محفلیں کر رہا ہوں. اچھا سر، ویسے ہمارے ملک میں اتنے اچھے لیجنڈس موجود ہیں، آپ کو نہیں لگتا کوئی ایسی اکیڈمی، کوئی ایسا پلیٹ فارم ہونا چاہیے جہاں پہ ایسے استاد ہو اور پھر اس کی جو پروڈکٹ آگے نکلے وہ پھر کوئی اچھی نہیں؟ سب سے بڑا پلیٹ فارم جو تھا نا وہ تھا فلم چونکہ ہمارے یہاں روبہ زوال رہی ہے اتنی دیر، اور فلم اور ریڈیو دونوں پر زوال ہے، اور میڈیا کے خلاف انہیں ہمیشہ یہ شاکی رہے ہیں میڈیا کے کہ میڈیا پروجیکٹ کرتا ہے ان عطائیوں کو جو صرف گیٹ اپ کے ساتھ یہ رنگ بازی کر کے، ڈرامے بازی کر کے گانے گاتے ہیں، اور سارے نہیں، اکثریت ان میں کو اپنا گروپ بنا لیا، ایک آدھ گانا بنایا، اس کے اوپر ویڈیو بڑا قیمتی بنا لیا، آئٹم سانگز جیسے ہوتے ہیں وہ کر لیے، اور میڈیا کی وہ جگہ خود لے لی جو ان کا مقدر ہونی چاہیے تھی. حامد صاحب، آپ نے ایک فنکشن کیا تھا جس میں پرویز مشرف صاحب بڑا جھومے تھے، وہ کیا تھا؟ وہ کیوں جھومے تھے؟ نہیں ہمیں بتائیں نا ذرا کھل کے. اعتراض ہونا چاہیے کیونکہ جب وہ جھومے تھے تو انہوں نے ساتھ ہی پورا ملک بھی جھما دیا. نہیں وہ ایسے تھا، اور جھومتے تو ویسے وہ روزانہ تھے، آج کل بھی جھومتے ہوں گے. اس دن ذرا زیادہ جھوم رہے. نہیں وہ ایسے تھا کہ وہ جو میرے ساتھ انہوں نے گایا ہے وہ کوئی فکس نہیں تھا. میں گا رہا تھا اسلام آباد میں پرائم منسٹر ہاؤس میں، تو وہاں سارے بیٹھے ہوئے تھے، تو میں تو اپنی محفل کر رہا تھا، لاگیرے تو انہوں نے مائک منگا کے ساتھ گانا شروع کر دیا. ان کو شوق تھا. ٹھیک، تو میں تو کہتا ہوں آج کل پرویز مشرف صاحب بھی فارغ ہیں تو آپ ان کے ساتھ مل کے کوئی ایسا گروپ کیوں نہیں بنا لیتے؟ وہ بھی کام تے لگ جائیں گے. وہ فارغ ہیں، یہ فارغ نہیں ہے. اچھا جناب، آپ کو یاد ہے کہ خاکسار نے سب سے پہلے وہ ویڈیو دکھائی تھی؟ رانا صاحب آپ کو یاد ہے؟ لاگیرے تو سے لاگی. مشرف صاحب کے فن کے بڑے لوگ معتقد ہوئے تھے اس دن. I did him a favor actually کہ وہ کتنے سریلے آدمی ہیں، لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں تھا. فنکار آدمی تو ہے نا جی وہ. حامد علی صاحب، فنکار تو بڑے حساس دل کے مالک ہوتے ہیں. اتنی ہماری پالیٹکس گرما گرم ہے، روز کچھ نہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے. آپ کو سیاست میں انٹرسٹ ہے؟ نہیں، بس دیکھتے ہیں اخبار پڑھتے ہیں، کرنٹ افیئرز. چینل دیکھتے ہیں. گل نہ ہوئی یار، سیاست ہونا چاہیے. سیاست نہیں، بڈھے تو نہیں ہو گئے. دیکھیں ہمارا ہماری پوری فیملی کا کسی پارٹی کے ساتھ کسی کے ساتھ کوئی لنک ہی نہیں. وہ ڈر گئے ہیں کہ میرا نہیں، وہ ٹھیک ہے کیونکہ ایسی ہم فنکار لوگ ہیں. فنکار کی کوئی پارٹی نہیں ہوتی، وہ ہر پارٹی کا اور فنکار کی کوئی پارٹی ہونی بھی نہیں چاہیے کیونکہ اسے سب نے بلانا ہے. ہاں جی بالکل، ہر جگہ پہ جا کے اس نے پرفارم کرنا ہے. ہر دل عزیز ہوتا ہے. اور یہ اعزاز حکومتوں کا ہے، فنکار کا نہیں ہے. ایک شاعر، ادیب، کمپوزر، اس کا کیا کام ہے سرکار دربار؟ ہم تو اپنے کام میں کھوئے رہتے ہیں، ہمیں اسی سے فرصت نہیں ملتی تو ہم. اچھا جناب، ایک اور دلچسپ سی بات ہے، پچھلے دنوں ہم نے اس پہ ریسرچ کی تھی.
آپ کے خاندان کی چونکہ فیملی کا تذکرہ ہوا ہے، کیا یہ درست ہے کہ آپ کی فیملی انشا جی اٹھو اب کوچ کرو کو منحوس غزل قرار دیتی ہے اور آپ کو گانے پہ ممانعت ہے؟ نہیں ایسی بات نہیں ہے، وہ ایک خاندانی بات ہے نا کہ بھائی چلے گئے میرے استاد امانت علی خان، جی جی جی، وہ بھی چلے گئے، شاعر بھی چلا گیا، شاعر بھی چلا، اسد نے گایا تو وہ بھی چلا گیا، بس اتنی سی بات۔ شفقت نہیں گاتا، اسے منع کیا گیا، ہاں لیکن یہ درست ہے ویسے کہ نہیں؟ وہ بس گھر میں بات ہوتی ہے کہ جیسے دکھ تو ہے نا، یعنی جنکس ہوتی ہے نا کہ جی اس غزل کے ساتھ ایک جنکس وابستہ ہے، لیکن جیسے نواز شریف کے ساتھ چند شخصیات جنکس کے طور پہ ہمیشہ رہتی ہیں، وہ مجھے ڈر ہے کہ عنقریب وہ ساتھ ہونا شروع ہو جائیں گی، پھر رانا صاحب کو مسئلہ بن جائے گا۔ جی بات یہ بھی تو ہے نا، پر اسی گانے سے شہرت بھی بہت زیادہ ملی، یہ تو ہے، گانا آج بھی بہت پاپولر ہے، یہ گانا بڑا ہٹ ہوا۔ ہاں جی، لیکن سر زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کا تو ہونا نہیں چاہیے، لیکن یہ بات حقیقت ہے، پوچھ رہے ہیں، وہ خود بتا رہے ہیں کہ ان کے خاندان میں یہ ہوتا ہے، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، توہم پرستی اندر ویسے بات ہے، لیکن ایک دکھ میں بات ہے بس کہ اتنا بڑا۔ اس میں میں نے گزارش کی تھی اپنے شو میں کہ انشا جی نے جب وفات ہوئی، دوسری وفات ہوئی اسی کے حوالے سے، اسی غزل کے، تو انہوں نے لندن کے ہاسپٹل سے کینسر کے ساتھ لڑ رہے تھے وہ، تو ان کے بھی آخری ایام تھے، تو ایک خط بھیجا کسی کو کہ یہ غزل جانے اور کتنی جاننے لے گی، یہ ریکارڈ پہ موجود ہے۔ اچھا ہم سے یہ بتائیے، کلاسیکل میوزک میں اب دلچسپی آپ کو لوگوں میں کچھ کم نظر آتی ہے یا اسی طرح آج بھی آپ دیکھتے ہیں؟ نہیں دلچسپی بہت ہے، ہم تو پروگرام میں کرتا رہتا ہوں، لوگوں میں جاتے ہیں، ہم ہر طرح کے لوگوں میں جاتے ہیں، لوگ بہت زیادہ سننا چاہتے ہیں، ان کو سنوایا نہیں جا رہا، یہ میڈیا والوں کا اس میں صاف بات کروں گا، خبریں چلتی رہتی ہیں، پروگرام کہ میں ان کو کہتا ہوں کہ دیکھیں پاپ میوزک چلائیں، راک چلائیں، جو مرضی چلائیں۔ آپ کے تو اپنے بیٹے ماشاءاللہ وہ، ہاں جی، ان کا بھی بینڈ، وہ دیکھیں وہ بھی ایک مجبوری ہے کہ دیکھیں ہمارا تو نہیں ہے وہ یہ سلسلہ، لیکن پھر انہوں نے دیکھا نا کہ جب اتنا مشکل کام کر کے اس کی کوئی پذیرائی نہیں ہے، اس کا کوئی سننے والے کم ہیں، تو پھر ہم بھی کیوں نہ وہی کام کریں جو یہ لوگ سنتے ہیں۔ یہ تو یہ کہ لوگ شارٹ کٹ لینا چاہتے ہیں کہ وہ ذرا لمبا کام ہے، کلاسیکل مشکل کام ہے، یہ ذرا شارٹ کٹ کام تو پھر بڑا یہی ہے، میں تو یہ بات کہوں وہ تو no گا۔ doubt۔ اب دیکھیں میرے بیٹے وہ پاپ بھی گاتے ہیں، لیکن میں ان کو ٹریننگ اپنے جو ہمارا خاندانی ورثہ ہے اس کی بھی کر رہا ہوں، وہ بھی کرتے ہیں، وہ پورا پراپر آپ کو سنائیں گے کلاسیکل میوزک بھی، ساتھ پاپ گاتے ہیں، ینگ اچھا بچے ہم سب، آپ خود کبھی انڈیا میں آپ نے زیادہ کام بائی چوائس نہیں کیا یا کوئی موقع کم ملا؟ نہیں موقع تو مجھے ملتا رہا ہے، بہت کافی دیر سے مل رہا ہے، ہمیں تو موقع اس وقت ملا کہ ابھی وہاں اتنے فنکار گئے بھی نہیں تھے۔ 79 میں مہندی حسن صاحب، میں اور اسد امانت، ہم بالکل شروعات تھی ہماری، تو دہلی میں اتنا بڑا پروگرام ہوا تھا کہ بلکہ پورے پریس نے لکھا ہوا تھا، میں نے وہ فوٹیج دیکھ رکھی، ہاں جی، کہ بڑی کمال کی، کوئی ایسا کام بھی ہے ذرا نہیں دیکھ کے، بڑے ینگ تھے یہ۔ اندرا گاندھی بیٹھی ہوئی تھی سامنے، واجپئی صاحب اس وقت اس زمانے میں فارن منسٹر تھے، اور آپ سے سوری میں قطع کلامی کر رہا ہوں، انہوں نے فرمائش بھی کی تھی۔ ہاں جی، پھر انہوں نے بلکہ اندرا گاندھی جی نے اخبار میں لکھا تھا کہ جب یہ دونوں سٹیج پہ آئے تو مجھے ایسے لگا جیسے رام لکشمن کی جوڑی ہے۔ جی جی بالکل یہ، تو اسی زمانے کی بات ہے، میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں، ہم تو اس وقت گئے جب یہ لوگ گئے بھی نہیں تھے، لیکن ہم نے زیادہ اس کے بعد خیال نہیں کیا۔ واجپئی صاحب نے ہمیں دونوں کو آفر دی تھی، میں آج میڈیا پہ یہ بات کر رہا ہوں جی کہ بیٹا میں تم لوگوں کو سن کے بہت خوش ہوا ہوں کہ تم لوگوں نے کلاسیکل بھی سنایا، غزل بھی سنائی، ٹھمری بھی سنائی، کافی بھی سنائی۔ ایسا ہوتا نہیں ہے، جو کلاسیکل گاتا ہے وہ صرف کلاسیکل گاتا ہے، جو غزل گاتا ہے وہ غزل ہی گاتا ہے۔ بالکل، ہم اس حوالے سے ویورز اور بات کریں گے اور مودی کی جو حماقتیں ہیں وہ بھی جاری رہیں گی، لیکن یہاں لیں گے ایک بریک۔ یہ بتائیے گا آپ کا کون سا فیوریٹ سنگر ہے، آپ کو کس میں، کلاسیکل تو آپ کا ویسے بھی آپ اس میں ماہر ہیں، آپ کو خود کون سا میڈیم پسند ہے؟ نہیں مجھے تو جو ہمارا اصل کام ہے اور مجھے جو اچھا بھی لگتا ہے وہ ہے کلاسیکل میوزک، کیونکہ اصل میوزک تو وہ ہے۔ ویسے میں ہر طرح کا کام، میوزک کی جتنی صنفیں ہیں میں نے سب کرتا ہوں، غزل گاتا ہوں، صوفی گاتا ہوں، اور ٹھمری، گانا، خیال، فلموں کے گانے،
میں نے ہر طرح کے بلکہ کئی زبانوں میں نے گایا. ایک انڈین فلم میں بھی آپ نے گانا بتایا. ہاں جی, وہ انڈیا میں پیچھے ایک فلم بنی تھی, کیا دلی کیا لاہور, گلزار صاحب نے یہ فلم بنائی تھی. اس میں میرا راحت فتح کا بھی گانا تھا, شفقت امانت کا بھی تھا, اور میرا بھی تھا. کلیجے میں جو لگ جاتی تو کیا ہوتا, بنا دشمن اکیلا تھوڑا رہ سا گیا. گنگنا کے سناتے ہیں. ایک گانا تو ہم آپ سے سنیں گے, لیکن یہ تھوڑا سا گنگنا دیں جو آپ نے گایا. کلیجے میں جو لگ جاتی تو کیا ہوتا, کلیجے میں جو لگ جاتی تو کیا ہوتا, بنا دشمن اکیلا رہ گیا ہوتا, بنا دشمن اکیلا رہ گیا ہوتا. واہ, کلیجے میں جو لگ جاتی تو کیا ہوتا. کلیجہ پھٹ جاتا اور کیا ہوتا. تو پھٹنا ہی تھی. اچھا راز صاحب, یہ گلا شکوہ آپ کے گھر میں بھی ہوتا ہے کہ آپ ٹائم نہیں دیتے؟ نہیں بالکل ٹائم نہ دینے کا ہی تو گلا ہوتا ہے. تو آئی کار دے پیچھے پہ گئی ہونا, گھروں کو ڈائیں گے. اچھا مودی کے گھر گلا شکوہ ہی ہوتا, تم ہر وقت ٹائم دیتے, تمہاری جان چھوڑو. یہ گلا شکوہ یہ ہوتا ہے ہر بل گھر ہی بیٹھے رہتے ہیں, کدھر جاؤ بھی کو کامتے تھے لوگوں. ویسے رانا صاحب کو دیکھیں, اگر آج کل کے دور میں مغل اعظم بنتے نا تو شہنشاہ اکبر کا رونا ملتا, بولتے بالکل دلیپ کمار کی طرح. بڑی گرامج ہے. انسٹرومنٹ دیکھ کے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اب ہم کچھ سننے والے ہیں ان سے, لیکن راز صاحب آپ کو بتائیں, آپ کو کوئی میوزک میں انٹرسٹ ہے جی کس قسم بالکل کا؟ بڑا انٹرسٹ ہے. اور حامد علی خان صاحب کو یہ فیصل آباد بھی جاتے رہتے ہیں, اور جب بھی کبھی موقع ملا ہے, جب کسی فنکشن میں میں گیا ہوں اور وہاں پہ یہ ہوئے ہیں, تو ساری مصروفیات چھوڑ کے ان کو بیٹھ کے سنتے ہیں. واٹ اے کمپلیمنٹ. اور رات کو پھر خود بھی گاتے ہیں بعد میں جب یہ آ جاتے ہیں حامد صاحب. حامد صاحب کی آواز اللہ خود تعالیٰ اس قابل نہیں ہے, لیکن بہرحال کوشش تو کرتے ہو گے نا, ذوق تو رکھتے ہیں. ذوق تو ہے نا, یہ تو ہے. اچھا حامد صاحب, آج آپ ہمیں پلیز کچھ سنائیے. وہ پتہ ہے میں اپنی بیوی کو گھر بٹھا کے آیا ہوں, میں کہا تیری پسند کا کھانا سنواؤں. نہیں, اس کے ساتھ طبلہ ہونا بھی بہت ہاں ضروری ہاں ہے. ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਸੋਹਣਾ ਹੋਰ ਲੱਭਦਾ, واہ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਸੋਹਣਾ ਹੋਰ ਲੱਭਦਾ, ਬੈਠੀ ਗਾਵਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰੂ ਰੰਜਦਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਸੋਹਣਾ ਹੋਰ ਲੱਭਦਾ ਨਾ, ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਸਤਾਵੇ ਰਾਤ ਨੀਂਦ ਨਾ, ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਸਤਾਵੇ ਰਾਤ ਨੀਂਦ ਨਾਲ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਟਮਾਇਆ ਰੱਬ ਤੈਨੂੰ ਕਲਮ ਦਿੱਤੀ, ਏਡੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਲਿਖ ਮਾਇਆ, ਏਡੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਲਿਖ ਮਾਇਆ, ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਸਤਾਵੇ ਰਾਤੀ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ, ਦਿਨੇ ਕਾਂ ਕੁਰਲਾਵੇ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਸੋਹਣਾ ਹੋਰ ਲੱਭਦਾ ਨਾ, ਜਾਵਾਂ ਸੋਹਣਿਆਂ ਦੇ ਬੂਵੇ ਭਾਵੇਂ ਸੱਟੇ ਵਿੱਚ ਖੂਏ, ਜਾਵਾਂ ਸੋਹਣਿਆਂ ਦੇ ਬੂਵੇ ਭਾਵੇਂ ਸੱਟੇ ਵਿੱਚ ਖੂਏ, ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਲ ਟਲਦਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਸੋਹਣਾ ਹੋਰ ਲੱਭਦਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਸੋਹਣਾ ਹੋਰ ਲੱਭਦਾ ਨਾ, ਮੁਰਸ਼ਿਦਾ ਸੁਪ ਜਾਵੇ ਵੇਲਾ ਖੈਰ ਦਾ, ਸੁਨਿਆ ਰਾਵੰਗ ਤੋਲੇ, ਸੁਨਿਆ ਸੁਨਿਆ ਰਾਵੰਗ ਤੋਲੇ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੰਦਗੀ ਹੈ, ਮਾਹੀ ਕਫਨ ਦੇ ਬੰਦ ਖੋਲੇ, ਮਾਹੀ ਕਫਨ ਦੇ ਬੰਦ ਖੋਲੇ, ਮੁਰਸ਼ਿਦਾ ਸੁਪ ਜਾਵੇ ਵੇਲਾ ਖੈਰ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਹੀ ਮਿਲਾ ਦੇ ਬਸ ਚੱਲਦਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਸੋਹਣਾ ਹੋਰ ਲੱਭਦਾ ਨਾ,
ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਸੋਹਣਾ ਹੋਰ ਲੱਭਦਾ ਨਾ, ਬੈਠੀ ਰਵਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰੂ ਰੱਜਦਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਸੋਹਣਾ ਹੋਰ ਲੱਭਦਾ ਨਾ। वाह 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 वाह, ब्यूटीफुल। बाकी नहीं मिला कोई सोना या और दान में, ये कोशिश ही नहीं की थी। बहुत खूब। वाह, बहुत अच्छे, अच्छा जबरदस्त। राणा साहब, आप भी बड़ा महबूब के सुन रहे थे, बड़ा आपने भी एंजॉय किया है। तो ये भी राणा साहब के मतलब का गाना था। हामिद अली खान जो है वो हमारे मुल्क का बहुत ज़बरदस्त फनकार है। बहुत बड़ा असासा है, बहुत बड़ा। हम नाशुक्री कर रहे हैं, ये एक अलग बात है। ये दरिया सिंध का पानी है जिसे हम धड़ाधड़ ज़ाया करते चले जा रहे हैं। और जरा उन्होंने कहा ना कि सोना लभदा ना, ये हर सोने ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਕੋ ਦੀ ਗੱਲ। अच्छा हामिद साहब, कोई ऐसी ख्वाहिश जो अभी भी आपके दिल में बाकी हो, जो आप चाहते हो कि पूरी हो जाए? नहीं देखिए, इंसान के अंदर तो ख्वाहिशें ख़त्म ही नहीं होती। वो अल्लाह की है कि अल्लाह का शुक्र है कि मुझे अल्लाह ने शोहरत दी है। पूरी दुनिया में उसकी करम नवाज़ी मेरा नाम है। मैं जाता हूँ, यूँ काम करता हूँ, तो जाहिर है वो कोई ना कोई तो फिर सब चीज़ें भी पूरी नहीं हो सकती, और अल्लाह ने काफ़ी चीज़ें पूरी भी की। अब देखिए, इसी उम्र में अल्लाह की मेहरबानी से मेरे पास इतने एजाज़ हैं। बिल्कुल, बहुत तो है। हमारे अगर घर के अपने पूरे खानदान एहसास के का तो बताएं, आपके पास कौन कौन से हैं? मेरे पास सितारे इम्तियाज़ भी है, तगमा उसने कारकर्दगी भी है। बल्कि मेरे पास नहीं, हमारे ख़ानदान में 5 ये हैं PP अवार्ड है और 2 सितारे इम्तियाज़ हैं। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का हामिद अली खान साहब, और राणा साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। ये क्या आपने बनाया हुआ है चेहरे पे? ਕਿਹੜਾ ये माथे पे क्या किया है? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। क्यों? ਇਹ ਚਿੱਲਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ये क्या है, क्या बताओ तो सही ना। ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਹੈ। मैं ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬੜੀ ਅਗਲੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। यार बात सुनिए, तुम्हें तनख्वाह कितनी देता है ये? थोड़ी सी देता है। वो तुम मुझसे ले लेना और हमें बताओ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦਿੰਦਾ ਤਨਖਾਹ। मैं हर महीने दे दूंगा। और बताओ फिर। ਗੱਲ ਇਹ ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬੇ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ। बाबे वाला क्या मामला? ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੈ। इसे मिटा क्यों नहीं देते हो तुम? ਹਾਂ ਹਾਂ ये लो मिटा लो इसको। ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋ ਇੱਥੇ? ਮੇਰੀ ਬਤਕ ਬਣਵਾਣੀ ਜੇ, क्या होएगा? ਬਤਕ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਮੇਰੀ ਇੱਥੇ। कमाल पे कर दे हो यार, कैसा तमाम परस्त है। मुझे यकीन है कि किसी बाबे के पास गया, हाँ जी, ये फजूल हरकत करके आया। यार बताओ। ये एक बाबे के पास गया। और ये मैं तुम्हें एक बात बताऊं, ये रियल लाइफ में ये सारा कुछ करता है। ये कोई ड्रामा श्रामा नहीं है, ये है ही ऐसा। जिस दिन साबिर शाह साहब आए थे जी जी, हमारे साथ तब शो भी कर, उन्हें यही तो कहना था। उनसे उनके सामने घिघी बंधी हुई थी, इसकी बात नहीं हो रही थी। अच्छा उन्होंने जिक्र ना करो, उन्होंने कोई पता नहीं कि इथों ही निकलांगे। और तुम इतने बुरे लग रहे हो इस ये बुरा लगे या ना लगे, ये बाबे ने आख्या है, मैं करना ही करना है। हाँ यार मोदी, बताओ क्या मामला? ये एक जाली से पीर बाबा के पास जाता है, अच्छा जी। और ये उनसे अपनी सियासत के बारे में, अपने कारोबार के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में, बच्चों के बारे में ना उल्टी सीधी चीजें पूछता रहता है। ओए होए होए होए। और वो इसे ऊट पटांग चिल्ले बता बता के पैसे बटोरता रहता है। ओए तौबा कर, अल्लाह तू डर, बाबे के खिलाफ गल कर रहे हैं। हुण तेरी बांदरी बन जानी है इत्थे ही। वो रहन दे। मैं यकीन ना तुम कह रहा है, ये तो कुछ बन जाना और चाहिए। बात सुनो, क्यों जाया करते हो ये पैसा? गो के ये रिज़्क़ हराम है जिसमें तुम अटे पड़े हो, लेकिन ये जाली पीरों को लुटा रहे हो। इसके बदले किसी मुस्तहक को, जरूरतमंद को ये पैसे दे दो। ए नाल नहीं ले फिरदा मैं। ओए मैं तनख्वाह लेता हूँ तुमसे उसको यार। तुम जो देते हो वो सैलरी है। केड़ी सैलरी जनाब? खिदमत करता है, तुम्हारी तकरीरें लिखता है, तुम्हें PR के गुर सिखाता है। ते बाबा मैनू की याद है, एक टैडी पैसा नहीं दिंदा मैं उन्होंने। क्या मतलब, ये सारा कुछ मुफ्त देते हैं तुम्हें? हाँ जी, उन्होंने कहा तू वजीर बनेगा, ए चिल्ला वजारत दा है। ओए होए होए, तो चिल्ला काटते हो? सर चिल्ला बहुत मुश्किल है, मेरे को कटिया नहीं जाता। ये असल रौला ये है, वो इसको ना मुश्किल मुश्किल चिल्ले बताता है। अच्छा। कि 15 दिन एक टांग पे खड़े होना है। इससे होता नहीं है। वो फिर क्या करता है, अपना एक शतूंगड़ा इसके आगे पेश कर देता है। यानी शागिर्द अपना। हाँ जी। अच्छा। वो कहता है चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अपना बंदा दे देता हूँ, तुम इसकी खिदमत करते रहना, ये तुम्हारी जगह पे चिल्ला काट लेगा। ओए होए, तो क्या करता क्या है ये? अभी पिछले महीने इसने उसको 1.5 लाख रुपया दिया है। किस चीज का? वो डेली एक टांग पे खड़ा होता है। यानी डेली एक टांग पे खड़ा होता तो ये कि 10,000 रुपए की दिहाड़ी हो गई ना। ओए होए होए, तो वो इसके सामने खड़ा होता है? ना जी, इसको क्या पता वो खड़ा होता भी है कि नहीं। जिसले मैं वेखना उसने तो खलोता हुंदा है।
ਬੇਵਕੂਫ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇਣੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਝੂਠਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਔਖਾ ਚੀਲਾ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਲੱਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੇ ਰੱਖਣੀ ਧੌਣ ਤੇ, फिर तुमने रखी? ਮੈਂ ਸੈਂਡੋ ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਉਹ ਬੱਚਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਤੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਰ ਲੇਗਾ। और पैसे उसको देते हो? हाँ यानी 10,000 रुपया डेली का? जी। ओ माय गॉड, कितना बेवकूफ आदमी, मोटी अकल का आदमी है ये। ਇਹਨੂੰ ਕਹੋ ਖਾਇਆ ਲਾਤੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖੇ ਮੋਢੇ ਤੇ, ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਛੋਟੀ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਖਲੋਤੀ ਗਈ ਹੈ। छोटी स्टैंड क्या? ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ। अच्छा, तो फिर उन्होंने बताया कब तक वजीर बनोगे? ਇਹ ਅਗਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ੀਰ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ। यानी 10,000 रुपया डेली खर्च करके तुम वजीर बन जाओगे? और वो तो बड़ा फराग दिल बाबा है, उसको 25,000 रुपया दिन का दो ना तो वो इसे वजीर आजम लगवा देगा। ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ देखा ਕਿ ਉਹ ਲੀਡਰ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਠੀਕ ਹੈ। मेरी बात सुनो, तुम किस बिरते पर वजीर कैसे लगोगे? एमपीए तो तुम हो नहीं। ਇਹ ਬਰੀਕੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ नहीं ना पता। वाह वाह वाह, वो सरकार तुम्हें ऐसा उल्लू बना रही है ना, जिस तरह बड़ी सरकार हमें उल्लू बना रही है, हमारी हुकूमत, उसी तरह ये जाली पीर वाली सरकार तुम्हें उल्लू बना रही है। अच्छा, कितनी देर से जा रहे हो? ਹਜੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਹੋਈ ਨਾ ਉਦੋਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। इस जाली पीर की ज़ियारत हुई जब? ਜਾਲੀ ਕਿਉਂ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਬੱਕਰਾ ਬਣਵਾਣਾ ਜੇ? तुम अपने आप को वैसे क्या समझते हो? तुम बकरे से कम हो, बल्कि बकरे की यूटिलिटी तुमसे ज्यादा है। ਇਹ ਬੱਕਰਾ ਮਹਿੰਗੇ ਸਕੂਲਾਂ ਬੱਚੇ ਪੜਾਉਂਦਾ ਹੈ, नहीं, ਬੱਕਰਾ 4 ਬੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਖਰਚੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਬੱਕਰਾ ਇਹਦੇ ਵਰਗੇ ਮਨੂਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। सर, क्या वजह है? पीर गारंटी कैसे दे देते हैं? ये पीर बड़े मक्कार होते हैं, फिजियोनमिस्ट होते हैं, ये चेहरे को पढ़ लेते हैं, हिप्नोटाइज करते हैं। कौन आर्टिस्ट होते हैं? सारे के सारे छठे हुए बदमाश और गुंडे होते हैं। ये जो जाली पीर होते हैं, ये 2 नंबर जिन्होंने वसीला रोजगार बनाया होता है। कैन यू इमेजिन कि इस मुल्क में ऐसे ऐसे जाली पीर मौजूद हैं जो अपने इस 2 नंबर कारोबार के फरोग के लिए हर साल 80-80 लाख करोड़ रुपए के इश्तहारात छपवाते हैं। तो ये धंधा चल रहा है तो वो करोड़ रुपया मीडिया में खर्च करते हैं। पहले ऐसा होता था कि केबल पर छोटे मोटे अखबारों और रिसालों में इश्तहारात छपा करते थे, अब सैटेलाइट टीवी पे आ गए हैं। और इन जैसों की तवहम परस्ती, इन जैसों की जहालत और बेतवक्ली का फायदा उठाते हैं। सर, ऐसे पीर गारंटी कैसे दे सकते हैं? क्या गारंटी देनी उसने? ये भी एक डफांग है, कोई गारंटी नहीं देते। ये लोग क्या, जैसे मैंने बताया, कौन आर्टिस्ट होते हैं? ये फिजियोनमिस्ट होते हैं, आपका चेहरा पढ़ते हैं, कुछ आप स्क्वील कर देते हैं, उगल देते हैं अपना सारा कुछ कि जी मैं ये हूं। जाहिर है जिसने अपनी को गुत्थी सुलझानी है, अपना को मसला, पहले मसला बयान करेगा ना, वो उसी पैराफरी पे अपनी रिसर्च करवाता है बंदा। अंदाजा लगा लेते हैं वो लोग। अंदाजा ही नहीं, रिसर्च करवाते हैं कि इसके मसाइल क्या हैं, इसके मामलात क्या हैं। कि जनाब मैंने ये काम किया था, मैंने ये छुपाया हुआ है, टैक्स वाले मेरे पीछे पड़े, मिसाल के तौर पे। ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਟੈਕਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਪਾ ਦੇਣਾ। नहीं, मैं नहीं डाल रहा, मैं मिसाल दे रहा हूँ। ਹੋਰ ਮਿਸਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ टैक्स वाले ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ। मैं कहता हूँ ना कि जैसे ये एक बड़ी खास होती है कि जी टैक्स वाले मुझे तंग करते हैं, फलाना केस है मेरा अदालत में, उसमें आप अपनी उसे कमजोरी दे देते हैं, वो इसी कमजोरी की बिना पर आपको ब्लैकमेल करेगा। आपकी क्या मजाल कि आप उसे शहर से निकालें या गोली मारें, वो तो उसने मुहावरतन कहा है कि भी तुम्हारा काम ना हुआ। तो ये ऐसी है जैसे वो कहता जी अगर आपके यहाँ बेटा ना हुआ तो आप अपने पैसे भी ले जाइएगा, मैं ये काम छोड़ दूंगा, आइंदा कभी। उसे पता है कि दोनों में से एक होना है, ये लड़की होगी या लड़का होएगा, 50-50 चांसेस तो है ना। और अगर चले 50 भी नहीं, 40-60 भी हो कि लड़का होगा, तो कौन पैसे मांगता है और कौन आके उस ज्यादा से ज्यादा गिला करेगा जी नहीं जी तुम कोई ना कोई तुम्हारा चिल्ला उल्टा पड़ गया, कोई ना कोई ऐसी बात, वो गलती इसी में ही निकालेंगे। वो इसी में निकालते हैं। 2 नंबर फ्रॉडी होते हैं, एक से एक बढ़कर। आप सिर्फ लाहौर में देख लें, 5,000 हो चुके हैं अब तक रजिस्टर्ड जाली पीर। तभी 5,000 अगर लाहौर में है तो पूरे मुल्क में कितने होंगे? 1 लाख से तजावज कर चुकी है तादाद, और कोई कानून नहीं है इनके लिए। जो असली जेन्युइन रूहानी शख्सियात हैं उन्हें करीब नहीं फटकने देते। ये जो असली पीर हैं, ये जो असली रूहानियत है जिसको आप कहते हैं, वो ये तवीज़ गंडों पर तो बिलीव ही नहीं करते। वो तो दुआएं बता देते हैं, वजीफे बता देते हैं कि भाई अल्लाह से मांगो, जाओ और उसके साथ कनेक्टिविटी पैदा करो। याद रखें ये लफ्ज कनेक्टिविटी जो है, एक बहुत बड़ी टेली कम्युनिकेशन कंपनी है इत्सलात। सलात क्या है? सलात हम नमाज कहकर उसका असर जायल करते रहते हैं, उसको समझते नहीं है। ये सलात है बेसिकली कनेक्टिविटी।
کمیونیکیشن آپ ڈیلی ایک دفعہ بھی آپ کی ڈیلی تو بہت خوش وقت ہیں آپ, اگر آپ کا ڈیلی کنیکشن ہو جائے, آپ کا مہینے میں ایک دفعہ بھی کنیکشن ہو جائے نا, تو آپ سے بڑا خوش قسمت خوش وقت ہو نہیں سکتا کوئی. تو روحانیت والے لوگ تو یہ بتاتے ہیں کہ جائیے اور اللہ کے ساتھ رابطہ پیدا کریں, اور اللہ کے ساتھ رابطہ پیدا کرنے کے لیے آپ کو کسی وچولے کی ضرورت نہیں ہے, کسی تیسرے آدمی کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کہتا ہے میں تمہاری شارک سے زیادہ نزدیک. اگر آپ کو اس پر یقین ہے کہ وہ شارک کے زیادہ قریب ہے تو پھر سوچتے کاہے کو ہیں, پھر پریشان کیوں ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو یقین نہیں ہے. اچھا سر, جو یہ جادو کی کاٹ کرتے ہیں, جادو تو برحق ہے, ان کے بارے میں کیا کہیں؟ یہ جادو برحق ہے اور کرنے والا کافر ہے, اس میں کوئی دو رائے جو ہیں. اس کی کاٹ کرتے ہیں وہ ٹھیک لوگ ہیں؟ یہ جو ہے نا, یہ بھی ایک ڈھکوسلا ہے کہ جی جادو کی کاٹ ہو رہی ہے یا جادو کا کچھ نہیں. آپ اس طرف دعائیں ہیں, دعاؤں کے ساتھ آپ اس کا اثر زائل کریں. یہ جو چلے ہیں یہ تعویذ ہیں, یہ تجاوز ہے. یہ اس کے پیر نے یہی تو بتایا ہے کہ فلاں چاچے نے تم پہ جادو کیا ہوا ہے, فلاں نے تعویذ کیے ہوئے ہیں, اس کا چلا کاٹو گے تو ٹھیک ہو جاؤ گے. میں تو 3 راتاں قبرستان 'ਚ بیٹھا رہا, کیوں واہ کیا کرتے رہے ਮੁਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੰਗ ਪਤਾ ਖੇਡਦਾ ਰਿਹਾ, یار. ਚਿੱਲਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ. ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਚਿੱਲਾ ਕਰਨਾ ہے. اچھا چودھری یہ بتاؤ, کچھ پیر جو ہوتے ہیں وہ تو الٹا لٹکا کے مارتے بھی بہت ہیں, ہم نے کئی دفعہ میڈیا پہ دیکھا ہے, تمہیں بھی ایسی مارا شارا ہے انہوں نے؟ کاش ایسا پیر کوئی تمہیں ملے جو تمہیں الٹا لٹکائے یا سیدھا لٹکائے, مارے ضرور. ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਲਾਇਕ ਦੱਸੋ. پھر تم وزیر بن جاؤ گے. کیا حسن طلب ہے ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ 'ਚ. ਵਾਹ. سر میں نے تو سنا محلے میں انہوں نے اپنے جاسوس بھی چھوڑے ہوئے ہوتے ہیں. مختلف محلوں میں, مختلف شہروں میں یہ جو عورتیں ہیں, یہ جو بڑے پی آر کرنے والے آدمی ہوتے ہیں, حتیٰ کہ آپ کے بڑے پڑھے لکھے لوگ وہ اس کا فاڈر بن جاتے ہیں لاشعوری طور پر. لیکن یہ جو ان پڑھ ہیں, یہ جو مکار اور چلاک لوگ ہیں, یہ جو اپنے پیر کی کرامات بیان کرتے ہیں ادھر ادھر جا کر صرف لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے, یہ گھیر رہے ہوتے ہیں. پیر کو کلائنٹس دے رہے ہوتے ہیں, مرید نہیں دیتے, یہ کلائنٹ ہوتا ہے, اور اس کلائنٹ کی ایک پرسنٹیج ہوتی ہے ان پیسوں میں. سر بنگال کے ساتھ بھی کوئی لنک ہے؟ اکثر ہم نے نام دیکھے بنگالی بابا. وہاں توہم پرستی ایک وقت تھا ہم سے زیادہ بنگال میں ہوا کرتی تھی. کیوں؟ بنگال کی ایک تاریخ ہے جادو کی, اور اگر آپ غور کریں تو موریہ خاندان, یہ بہار بنگال کے تو لوگ تھے نا, یہ ادھر سے ہی آئے تھے, اور وہاں پر اس کی بڑی یہی تو وجہ ہے کہ اس دور کے ہر بادشاہ کے پاس اپنے جادوگر ہوا کرتے تھے. ایجپشین سویلائزیشن میں ایسا ہی تھا, ایرانین سویلائزیشن میں, جسے پرشین سویلائزیشن ہم کہتے ہیں, یہ سارے کے سارے وہی لوگ ہیں. سر لٹریچر میں بھی اس کی مثالیں ملتی ہیں. لٹریچر تو بھرا پڑا ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ بچپن سے لے کر میں نے تو اس موضوع پر پہلی ایک بچوں کا ناول پڑھا تھا, میرا نام منگو ہے. وہ آج بھی آپ پڑھ کر دیکھیں, وہ اسی سے متعلق ہے, اور میرا ایسا مائنڈ سیٹ ہوا ان کے بارے میں کہ میں پھر ریسرچ کرتا رہا تھرو آؤٹ کرتا رہا. حتیٰ کہ عبداللہ حسین کا قید وہ پڑھ کر دیکھیں, وہ اسی کے بلاسفیمی کیا ہے تمینہ درانی کا. یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کو بڑا کچھ ملتا ہے کہ مذہب کا, دین کا لبادہ اوڑھ کر کیسے کیسے شرانگیز لوگ موجود تھے, موجود ہیں اور موجود رہیں گے. تبھی ان جعلی پیروں کی دکانیں جو ہے, یہ چمکاتا کون ہے؟ یہ اس جیسے لوگ. ہاں یہ بھی صحیح ہے. چودھری جیسے لوگ, نو یہ تو لویسٹ ایب پہ ہیں, بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ. آپ کے کرکٹرز وہ سینچریاں مانگنے جاتے ہیں, آپ کے اداکار فلموں میں ڈراموں میں ہٹ ہونے کے لیے جاتے ہیں, آپ کے سیاستدان, میں نے ابھی کیا مثالیں دی تھی, ایک سے ایک بڑھ کر آپ کے پڑھے لکھے بیوروکریٹس میں دیکھتا ہوں, رائٹرز, ادیب, شاعر. دیکھیں, ایک ہوتا ہے صوفی, ایک ہوتی ہے روحانی شخصیت, اس کے پاس آپ صرف اچھی بات سننے, یہ قسمت کا حال جہاں جاننے جاتے ہیں نا, تویز گنڈا لینے جاتے ہیں, یا پامسٹس کے پاس جا کے آپ ہتھیلیاں پھیلا کر بیٹھ جاتے ہیں. سر تو یہ پامسٹ بھی 2 نمبر ہوتے ہیں؟ نہیں, پامسٹری ایک کام ہے بھائی, پامسٹری ایک فن ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ ایسی کیا موت پڑ رہی ہے آپ کو کہ آپ جا کر اپنی, یعنی ایک فلم ہے, زندگی ایک فلم ہے, کیا آپ چاہیں گے کہ اس کا آخری چیپٹر, ایک کتاب ہے اس کا آخری چیپٹر پہلے پڑھ لیں؟ وہ کریوسٹی ہے نا بیسیکلی انسان کو. یہ جہالت اور بے توکلی کا دوسرا نام ہے مودی, جسے تم کیوریوسٹی کہہ رہے ہو. غیر ضروری ہے, کیوں پڑھتے ہو کتاب کا آخری چیپٹر؟ یا انسان کی نیچر ہے نا, وہ جاننا چاہتا ہے کہ کیا ہوگا. انسان کی نہیں, انسان کی یہ غلط کہہ رہے ہو, یوفیمائز کر رہے ہو. بے توکل انسان کی نیچر یہی ہے. سارا مل ٹیشو پیپر مل سکتا ہے؟
टिश्यू पेपर की तुमने क्या कर रहे थे? ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਂ ਨਾ, ਬਾਬਾ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੀ ਬਤਕ ਬਣਾ ਦੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੁੱਕੜ ਬਣਾ ਦੇ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਕੀਤੀ ਨਾ ਮੇਰੇ लिए ਇੰਨੀ बड़ी है। व्यूअर्स यहाँ लेंगे एक ब्रेक, देखते रहिए हमाकतें। वेलकम बैक व्यूअर्स, हमारा सेगमेंट है मेल मुलाकात और आज हमारे साथ एक कसाब मौजूद हैं और एक रेस्टोरेंट के मालिक मौजूद हैं और इन पे इल्ज़ाम ये है कि एक तो ये जो गोश्त है उसमें नापतोल में कमी करते हैं, नाकिस गोश्त बेचते हैं और कई दफ़ा मुर्दा और हराम जानवरों का गोश्त भी बेचते हैं। अस्सलाम वालेकुम साहब। सलाम जी। वालेकुम सलाम। तुम दोनों में से कसाई कौन है? आपको कौन लग रहा है? मुझे तो दोनों लग रहे हो। मैं हाँ जी खानदानी कसाई, साड़ी मिट्टी पलीत ना करो, ये तो फजूल जी आदमी है। नहीं तो ये ज़ाहिर है होटल का मालिक है। मेरे जी 4 होटल हैं। अच्छा, 4 होटलों के मालिक हो? जी जी। और इसी काम से होटल बनाए हैं तुमने? ਇਹੋ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ, और मैं खुसरे ते नहीं नचांदा ना जी। खुसरे ते पेज लानत, तू आप बड़े पैसे कमा सकते, चुप होए, सिर्फ ऐनक ला के तू साइड ते रखनी है। बदतमीजी नहीं चाहिए मानो। अच्छा पहले तो तुम ये बताओ, तुम सरकारी रेट से महंगा गोश्त क्यों बेचते हो? ये शिकायत साने कभी सरकार तो नहीं की, तुसी क्यों कर रहे हो? मीडिया है, मीडिया का रोल है अवाम की आवाज़ उठाना। क्या वजह क्या है? सरकार क्यों शिकायत नहीं करती तुम? मंथली लेंदे ने, सरकार खुद आती है तुम्हारे पास मंथली लेने? ਇਹ ਜੇ ਲਾਈਫ ਸਟਾਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਹੋਰ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ओए, यानी लाइफ स्टॉक वाले और फूड इंस्पेक्टर्स भी आते होंगे। ਕੋਈ ਇੱਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ। अगेन करप्शन। सर पानी मिला गोश्त भी बेचते हैं ये लोग। मैडम जी मैं कसाई हूँ, गुज्जर नहीं, दुध नहीं बेचता मैं। मुझे तो तुम कसाई भी नहीं लगते वाकई। ना होर मैं तो नायब तहसीलदार लगना। तुम मुझे बांड लगते हो, बांड। अच्छा ये मैं बताओ, वैसे रखे है, ये तो थोड़ा चमोटा नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, ज्यादा बातें नहीं करो, जवाब दो मैडम का। मैंने जो पहले सवाल पूछा है वो बताओ कि तुम जानवरों के जिस्म में पानी डालते हो। जनाब गोश्त धो के देईदा है, वो थोड़ा गिला रह जाता है, इल्जाम लाते नहीं पानी पाते। हाय हाय हाय। और वो जो पाइप के जरिए हार्ट के अंदर पानी डालते हो ताकि शरियानों के जरिए पूरे जिस्म में जाए, वो तुम्हें नहीं पता कैसे चूचे बने बैठे हो? ये बड़ा इंटरेस्टिंग तरीका है, दसना आगे किवें? हाँ देखा, जैसे तुम्हें नहीं पता। दसो, मैंने तो नहीं पता। और गधों का गोश्त भी बेचते हो ना? ले भी तेरा महकमे। वो मेरा महकमा क्यों है भाई? बात सुने भाई साहब, जी जी जी। ये एक शिकायत मौजूद है कि आपके होटल पे छापा पड़ा था और गधे का गोश्त बरामद हुआ था। ये मेरे दुश्मन की साजिश थी जी। मैंने 7 किलो का ऑर्डर दिया था, वो 10 किलो गोश्त आ गया। उन मन की पता। हाँ मन की पता, वो जो 3 किलो इजाफी था वो गधे का गोश्त था ना? मुझे क्या पता जी, मेरे 70 दुश्मन है जी इस शहर में। और ये सुना है कि होम डिलीवरी में मौजे हैं आपकी, जो दिल चाहे भेज दो। नहीं जी, तो उनको मौत पड़ती है, वो खुद आके हमारी दुकान से गोश्त लेके जाए, हमें क्यों ऑर्डर देते हैं वो? इस तरफ आओ ना कि वो जो लेबोरेटरी टेस्ट ने बताया कि ये गधे का गोश्त है, इस पर तुम्हें क्या सजा हुई? नहीं उन्होंने क्यों पता लगा जी खोते का गोश्त है जी? लेबोरेटरी इसीलिए होती हैं और मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये इतनी जल्दी निकला कैसे इस केस से? 10 भाई किवें निकले हैं खोते ने पटवारी? असल में गधे का बिजनेस करते तुम हो। सप्लाई तो ये करता है ना जी। हाँ देखा, अच्छा बताते क्यों नहीं हो? इल्जाम है जनाब। और तुम 2 दफा पकड़े जा चुके हो। और सर मेरे तो इल्जाम है। जब छापामार टीम पहुंची तो एक गधा तुम्हारे सामने बेहोश पड़ा था। और सर डर दे मारे बेहोश हो गया होगा, छापे मार टीम तो लोग डरते ही थे ना। लोग डरते, तुम नहीं डरे, गधा डर गया। सर वो बेजुबान से बेचारा डर गया है। अच्छा वैसे कोई शर्म वरम नहीं आती, कोई महसूस नहीं होती इतना तुम गधा काटते हो? गधा काटते हो वो तो उर्दू च कह रहे हैं। तुम्हें शर्म वरम नहीं आती जब तुम गधा काटते हो? गधा ना हो गया सालगिरह का केक ही हो गया। सर साड़ी की दिलचस्पी है, असि पागल है, खोते च बचदा की है? खोते से क्या बचता है? सर वैसे क्या बेनिफिट है इन लोगों को? हो पूछे कुछ ना, ये बहुत बड़ी माफिया है, बड़ी बदनसीबी है। ताज़ा तरीन इंकशाफ ये हुआ है कि पिछले 1.5 साल में गधे की 3 लाख खालें चाइना एक्सपोर्ट की गई। सर वैसे वो करते क्या है इस खाल का? कहा यह जाता है कि जो गधे की खाल है ये घोड़े की खाल करके बेची जाती है। अच्छा। और वो अपनी ड्यूरेबिलिटी में, अपनी अपीयरेंस में, स्ट्रेंथ में भैंस से बेहतर और घोड़े की कंपैटिबल है। और घोड़े की खाल से बना हुआ सोफा सेट पूरी दुनिया में शुरू ही $5,000 से होता है। $5,000 का मतलब है 5 लाख रुपए में एक सेट। और होता ये कैसे है? एवरेज देखें कि 40,000 का जानवर खरीदते हैं और ये बड़ा महंगा खरीदते हैं, 40,000 का होता नहीं है। चलें 40,000 का ले लिया, फौरी तौर पर उसकी खाल 1 पीस में उतारी गई। जैसे जेबरा की खालें नहीं आपने लटकी देखी,
پھر اس کو فرنیچر میں استعمال کرتے ہیں. فوری طور پر 20 سے 22 ہزار روپے میں کھال بیچ کر یہ کسائی صاحب علیحدہ کر دیتے ہیں. باقی ان کے پاس تقریباً 150 سے 200 کلو گوشت بچتا ہے. اب یہ کیا کرتے ہیں, اس جیسے لالچی شخص کو جس کو عاقبت کا اپنی آخرت کا پتہ ہی نہیں ہے اور دونوں ہاتھوں سے دولت چھاپتا جا رہا ہے, اس کو بیچتے ہیں 300 روپے کے بھاؤ, 300 روپے کلو مٹن بنا کر. اب وہ مٹن کے قریب تر ہوتا ہے جی. اور پھر آگے سے بکواس کرتے ہیں کہ بوٹی بڑی ہے جی, بڑی بوٹی ہے. نہیں تو لذیذ بھی بڑا ہوتا ہے نا جی, خود کھاتے ہو. میرا دماغ خراب ہے. اچھا جی, یہ تک سننے میں آ رہا ہے کہ ایک تنظیم ہے جو اسی گوشت سے متعلق, ایٹیبل سے متعلق ہے, جس میں کچھ ایسے لوگ شامل ہیں جو اب توبہ طائب کر چکے ہیں, جو اب معافی مانگ چکے ہیں. ان میں سے کچھ ریٹائرڈ قصاب بھی ہیں, کچھ گوشت سپلائرز بھی ہیں جو گدھے کا کام کرتے رہے ہیں, اور انہیں پتہ ہے کون کون سا افسر, کون کون سے عمال اس کام میں شامل رہے ہیں. وہ توفاتاً مختلف سورسز کے ذریعے ان عمال, ان افسروں کے گھروں میں گدھے کا گوشت بھیجتے رہے ہیں, اور وہ استعمال ہوتا رہا ٹھیک ٹھاک. اور تو اور پوچھا گیا کہ ان افسروں اور سرکاری ملازموں کو کیوں دیتے ہو, تو کہ یہ ڈیزرو ہی یہی کرتے ہیں. سر ویسے ہم پہ تو یہ الزام ہے سارا. کیوں یہی کرتا رہا ساری زندگی؟ تم بھی برابر کے شریک ہو, یہ نہ سمجھو کہ صرف یہی کرتا رہا ہے. ساڈے دونوں دی اج کوئی عزت نہیں, کھوتا ہی میں نہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ مطلب جی اج مین کاسٹ تے کھوتا ہی ہے, اچھا تو میں سیڈ ہی رہی ہیں. اچھا ویسے بات سنو, تمہارا ضمیر تمہیں ملامت نہیں کرتا؟ میرا ضمیر پاگل ہے جڑا ملامت کرے, میرے کو لتر کھانے سے رہندے کتے ناروے ہیں, پاکستان رہندے ہیں, ضمیر ملامت کرے کیوں؟ سر ویسے کتنے بے شرم لوگ ہیں, عوام پیسے بھی خرچ کرے اور ان کے ساتھ دھوکہ بھی یہ بے شرم نہیں ہے, سارے کے سارے عوام ڈیزرو یہی کرتے ہیں. تیری حکومتاں نے انہاں دی کوئی ذمہ داری نہیں. اور وہ تو سر فہرست ہے, سب سے پہلے حکومتیں, پھر تم لوگ, پھر عوام, یہ سب کے سب ایک ہی جیسے نا. مطلب ہے کہ یہ ٹھیک کہہ رہا ہے کہ رہنا پاکستان میں اور قوانین آپ ناروے کے لاگو کریں. سر یہ سارا معاملہ قوانین کا ہے نا, معاشرے کا, معاشرتی گراوٹ کا, کرپشن کا ایک عالم ہے نا, کرپشن کا ایک اندر. دیکھو نا, میں نے جیسے بتایا کہ ایک جانور آپ خریدتے ہو 40,000 کا, تو اس سے زیادہ کا تو آپ نے گوشت بیچ دیا. کھال آپ کو مل گئی بونس میں, اور 3 لاکھ کھالیں 1.5 سال میں. اس کا مطلب کیا ہے؟ 6 ارب روپیہ بنتا ہے یہ. یعنی کتنا آسان ہے 1.5 سال میں 6 ارب روپے کی دیہڑی لگا کے, اس جیسے کوئی 25-30 بندے اگر وہ 30 حصے بھی اس کے کریں تو ان کی تو 7 پشتیں موج کریں گے. کھوتیاں دا 6 ارب بنتا ہے. ہاں جی, میں تو اللہ جاندا ہے کھوتا شیر لگن لگ پیا. انہیں پیسے سر یہ اتنے گدھے آتے کہاں سے ہیں؟ بھائی گدھے آپ کو منڈیوں سے ملتے ہیں. گجرانوالا میں ایک شخص نے 200 گدھے پال رکھے, وہ رینٹ ا ڈنکی اس کی سروس ہے, وہ کرائے پہ گدھے دیتا ہے, 10 روپیہ فی گھنٹہ لیتا ہے. یہ ڈیزل مالکاں دا یا تہاڈا؟ اچھا جی, یہ ایسے خام خواہ کامیڈی کرنے کی کوشش کر رہا ہے. ایک تو منڈیوں سے ملتے ہیں, دوسرا بیچارے یہ جو بھٹا خشت ہے نا, یہ جو اینٹوں کے بھٹے ہوتے ہیں, وہاں مزدوروں نے کھپ ڈالی ہوئی کہ جی ہر رات ہمارے گدھے چوری ہو جاتے ہیں. کیوں چور دیا پترا, پٹھیاں نوں نہیں چھڈیا تو. اچھا تسی یہ نہیں دسیا کہ کھوتا ہور کیڑی جگہ تو دستیاب ہے؟ اج تو لب پھاوے ہو گئے ہیں. یہ دیکھا مان گیا ہے. اور مان گیا تے پترا تو نال شامل ہے. میں سوچ رہا ہوں کہ تم جیسوں کی منیمم سزا پتہ کیا ہے؟ کچھ ہاتھ ہولا رکھنا, میں ذرا کمزور دل دا بندہ. اور میرا تو ابھی پچھلے دنوں بائی پاس بھی ہوا ہے. ہائے ہائے, بائی پاس ہوا ہے پھر بھی کوئی عقل نہیں آئی. منیمم سزا تم دونوں کی پتہ کیا ہے؟ سزائے موت. لو جی پہلی گل تسی میری توقع تے پورے اترے ہو. میں تواڈے تے یہ ہوئی امید سی کہ تسی ہمیشہ ساڈی لاش ویکھن نوں پھردے ہو.